ہیں اگر کوئی لڑکا ہو بے روزگار ہے، اب شیطان نفس اس کو گناہ کی طرف مائل کر رہا ہے، تو وہ اپنے گھر والوں سے دبے دبے الفاظ میں شادی کا مطالبہ کرتا ہے، تو گھر والے کہتے ہیں بھی پہلے کچھ کما کر تو دو پھر تمہاری شادی کریں گے۔ تو اب اگر وہ اسی انتظار میں رہتا ہے اور جاب نہیں ملتی ہے مثال کے طور پر، اور پھر اس سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے، تو اس کا وبال والدین پر ہوگا یا نہیں ہوگا، یا اس شخص پر ہوگا؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بے روزگار ہے تو اس کے لیے نکاح کرنا بھی مکروہ تحریمی ہے، حرام کے نزدیک ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ بیوی کا نان نفقہ شوہر پر واجب ہے۔ اب جب وہ نان نفقے پہ قدرت ہی نہیں رکھتا ہے تو یہ نکھٹو اور نکما، اگر ابھی تو خود اپنا خرچہ نہیں اٹھا پا رہا، پھر لڑکی شادی کر لی، کسی کی بیٹی کو گھر پہ لے آیا، اسے کہاں سے کھلائے گا پلائے گا؟ پھر لپسٹک بھی لینی ہوگی تو کہے گا اماں ذرا 5 روپے دینا، بیوی کی لپسٹک لانی ہے، 5 تو میں نے ایسے بولتے 150 روپے دینا، ذرا لپسٹک لانی ہے۔ ایک چھوٹی چھوٹی ضرورت کے لیے بیوی محتاج ہوگی کہ اپنے شوہر کو وسیلہ بنائے، اور ایک عرصے بعد پھر کوئی ماشاءاللہ بچہ پیدا ہو گیا تو اس کے پیمپر ہی 2,500-3 ہزار روپے کے آ جائیں گے، پھر کیسے گزارا کرے گا؟ اس پہ انشاءاللہ مزید کلام کریں گے، لیکن ایک مختصر سے بریک کے بعد۔ میرے ورد لب بھی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جب کوئی شخص جاب لیس ہے تو اور اس کے پاس اپنا اور اپنی بیوی کا خرچہ وغیرہ موجود نہیں ہے، کیونکہ نان نفقے کا اطلاق 3 چیزوں پر ہوتا ہے، ایک رہائش، دوسرا لباس، تیسرا کھانا پینا۔ جب شوہر یہ تینوں چیزیں بیوی کو از خود پرووائڈ نہیں کر سکتا تو پھر اس کے لیے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، لہٰذا جس طرح ہو سکے یہ اپنے نفس کو گناہوں سے روکے، یہ اس پر واجب ہے۔ اب اگر اسی وجہ سے والدین اس کا نکاح نہیں کر رہے کہ آپ جاب لیس ہیں، کیسے بیوی کا آپ پالیں گے، کیسے اس کو کھلائیں گے پلائیں گے، تو اس سلسلے میں والدین بالکل حق بجانب ہے۔ اب اگر یہ لڑکا گناہ کرتا ہے تو ماں باپ پہ کوئی وبال نہیں ہے۔ اور میں نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ جس وقت آپ کے پڑھنے کا ٹائم ہوتا ہے، جس وقت آپ اپنے مستقبل کے لیے کچھ کر سکتے ہیں، وہ تو آپ نظر کر دیتے ہیں آوارہ گر دوستوں کو، ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں، بوٹیاں لگا رہے ہیں، پھرے لگا رہے ہیں، کارتوس استعمال کر رہے ہیں، کالج سے ٹلے مار رہے ہیں اور باہر مستیوں میں لگے پڑے ہیں، سیریس بالکل بھی اپنے مستقبل کے بارے میں غور و تفکر نہیں کرتے۔ پھر اس کے بعد جب وہ ساری مستیوں کے دور گزر کر اب پریکٹیکل لائف کے قریب آتے ہیں تو اس قابل ہی نہیں ہوتے کہ کوئی اچھی جاب مل سکے، پھر وہ معصوم سے بن کے بیٹھ جاتے ہیں کہ جی کیا کریں جی، اب والدین شادی نہیں کر رہے، میں ورنہ گناہ میں پڑ جاؤں گا۔ تو اس لیے میں نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں، ینگسٹرز سے اپنے، کہ آپ جب پڑھ رہے ہیں تو خدا را اپنے 10-20 سال بعد کے بارے میں سوچئے کہ مجھے کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے۔ پڑھتے ہوئے غور کریں کہ جب میں فارغ ہو جاؤں گا پھر میں کیسے جاب تلاش کروں گا، پھر میری بیوی بھی ہوگی، میرے بچے بھی ہوں گے، میں کیسے خودداری کے ساتھ زندگی گزاروں گا، کیسے کھلاؤں گا، کیسے پلاؤں گا۔ اپنی سوچ میں اس کو بھی شامل کریں، اور اس طریقے سے پھر اس پر اپنی محنت کی بنیاد رکھیں کہ جب آپ پڑھ رہے ہیں اس وقت اچھی محنت کریں گے تو اللہ کے رحمت سے امید ہے اچھا رزلٹ بھی آئے گا اور آپ کو اچھی جاب بھی ملے گی۔ وہ وقت ہم لاوبالی پن میں گزار دیتے ہیں اور بعد میں پھر پرابلمز آتی ہیں جن کو ہم فیس کرتے ہوئے گھبراتے ہیں یا فیس کرنی ہی پڑ جاتی ہیں، تو کوئی حل معلوم نہیں چلتا اور ہم بھی تباہ ہوتے ہیں، دوسرے تباہ ہوتے ہیں۔ تو